السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو سیکنڈ ڈے کی روٹین وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا، آپ کو ISSB کی، اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ GTO کے ٹاسک میں آپ نے کس طرح پرفارم کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ISSB کی جو تھرڈ ڈے ہے اس کا آپ کو میں شیڈیول بتانے لگا ہوں اور اس کی روٹین بتانے لگا ہوں کہ کس طرح ہوگا۔ تو 2 دن آپ نے گزار لیے، جب تیسرا دن اسٹارٹ ہوگا ادھر تو آپ کو صبح بلا لیا جائے گا اپنی PT کٹ میں، اور وہ جو آپ کا دوسرا ڈریس ہوگا تو آپ کو تیسرے دن بلایا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کے آبسٹیکلز ہوں گے، تو کچھ لوگ سردیوں میں ISSB دینے جائیں گے، کچھ گرمیوں میں جاتے ہیں، موسم کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو جو لوگ تو سردیوں میں جا رہے ہیں تو آبسٹیکلز میں جانے سے پہلے اپنی باڈی کو اچھی طرح وارم اپ کر لیں۔ تو چھوٹی چھوٹی یہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ کر کے اپنی باڈی کو وارم اپ کر لیں، وارم اپ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، تو اپنی باڈی کو اچھی طرح سے وارم اپ کریں اور پھر آبسٹیکلز میں جائیں۔ 9 آبسٹیکل کرنے آپ کو 2 منٹ کے ٹائم کے اندر، اور آبسٹیکلز کس طرح کے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، وہ سارا میں اپنے پیج کے اوپر پوسٹ کروں گا، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آبسٹیکلز میں دیکھیں، آبسٹیکلز میں ایک آبسٹیکل جو ہے جس میں بہت سارے لڑکے پھنستے ہیں وہ ہے روپ کلائمبنگ۔ تو لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے، کچھ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے اور روپ کی وجہ سے ناٹ ریکمینڈ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اکیڈمیز جاتے ہیں، جو لوگ ادھر ادھر سے اکیڈمیز سے گائیڈ لیتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، تو ان کو اکیڈمی والے یہ نہیں کہتے کہ آپ محنت کر کے جائیں، آپ خود کو پریپیئر کر کے جائیں۔ ان کو اس کی جگہ ایک شارٹ کٹس ان کو بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ اب روپ والا آبسٹیکل ہے تو لوگ ویسے نہیں کر سکتے، تو ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کریں، اچھا کریں، چن اپس کیا کریں، یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی۔ ان کو ایک گھٹیا سی ان کو ٹیکنیک بتا دی جاتی ہے۔ تو وہ ٹیکنیک بہت سارے لوگوں کو آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے۔ میں نے خود کسی طرح میرا دوست تھا تو وہ جاتا تھا اکیڈمی، اس سے میں نے پوچھا تھا، لیکن وہ ٹیکنیک میں نے خود کہیں بھی نہیں یوز کی، نہ میں نے کسی کو کہا کہ یوز کرو، کیونکہ جو لوگ اب اس میں یہ ہے کہ رسی کو وہ ایک پاؤں میں اپنے ساتھ ٹینگل کر کے اور اوپر جانے کی وہ ایک ٹیکنیک ہے، تو لوگ یوز تو کر لیتے ہیں۔ تو یہی ٹیکنیک ہے، اسی کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ جو لڑکا ہے یہ جب GTO دیکھتا ہے نا کہ وہ جو یوز کر رہا ہے، تو وہ دیکھتا ہے، اگر آپ اکیڈمی نہیں بھی گئے تو GTO کے مائنڈ میں یہ بات ضرور آتی ہے، ہاں یہ ٹریننگ لے کر آیا ہوا ہے۔ تو جو لوگ ناٹ ریکمینڈ ہوئے ہیں، جو لوگ اکیڈمی جاتے رہے ہیں، ان کو میں منع کروں گا، ان کو میں کہوں گا کہ وہ لوگ یہ ٹیکنیک یوز نہ کریں جب اگلی بار جائیں، اور جو فریش ہیں وہ تو بالکل بھی نہ یوز کریں۔ تو اب آپ نے کرنا کہ آپ نے اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کرنا ہے۔ آپ جتنے پش اپس کر سکیں گے، جتنے آپ انکلائنڈ پش اپس، آپ کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو میں نے بتایا انکلائنڈ پش اپس کیسے کیے جاتے ہیں، تو جتنے آپ انکلائنڈ پش اپس کریں گے، آپ نارمل پش اپس کریں گے، آپ چن اپ بار کے ساتھ لٹکیں گے، آپ چن اپس کریں گے، تو آپ کو پھر آگے کہیں مشکل نہیں ہوگی۔ آپ کو اسکواٹس ایکسرسائز بتائی تھی لیگز کی، اس کے علاوہ آپ کو میں نے فراگ جمپس بتائی تھیں، تو یہ چیزیں آپ کی باڈی کو اندر سے بلڈ اپ کرتی ہیں، آپ کے مسل اندر سے اسٹرانگ کرتی ہیں، اور جب آپ کے مسل اندر سے اسٹرانگ ہوں گے تو آپ 2 منٹ میں 9 آبسٹیکل تو کچھ نہیں ہے، آپ 18 بھی کر لیں گے۔ تو اب 9 آبسٹیکل آپ نے باری باری اٹیمپٹ کیے، پہلے تو آپ نے کوشش کرنی ہے آپ نے سارے آبسٹیکل کر لیے، اس کے بعد پھر آپ ریپیٹ کرنا چاہیں کسی آبسٹیکل کو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو اگر ایکسٹرا مارکس چاہیے تو آپ آبسٹیکل ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو فزیکلی اتنا فٹ ہونا چاہیے کہ آپ 2 منٹ کے اندر آبسٹیکل اپنے پورے کر بھی لیں، 9 کے 9، اور پھر اوپر ایکسٹرا آبسٹیکل بھی کر لیں۔ تو روپ کے لیے میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ اگر جتنے زیادہ آپ چن اپس کر سکتے ہیں کریں، خود کو پریپیئر کر کے جائیں،
اور رننگ وغیرہ یہ ساری چیزیں فزیکلی خود کو فٹ کر کے جائیں. اور روپ پہ آپ پھر کبھی نہیں پھنسیں گے، کبھی آپ روپ پہ مار نہیں کھائیں گے. تو آپ نے چین اپس کرنے ہیں، چین اپس کی پریکٹس کرنی ہے، اسکواٹس کرنے ہیں، فروگ جمپس کرنی ہے، تو آپ بہت اچھا بھاگیں گے بھی، آپ کی ٹانگیں نہیں تھکیں گی ایک تو آبسٹیکلس کے دوران، کیونکہ 2 منٹ میں آپ کو بہت سارے آبسٹیکلس کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ روپ پہ پھنسیں گے نہیں. بہت سارے لڑکے روپ پہ پھنس جاتے ہیں تو وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں سارا ادھر. تو انشاءاللہ آپ میں تیزی بھی آئے گی. فروگ جمپس کریں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتائی تھی ایکسرسائزز ایک ویڈیو میں، کہ اب کچھ لوگوں نے مجھے اسی طرح کہا کہ ہاں ہم لوگوں نے ٹرائی کیا، بڑا فرق آیا، اور وہ تو فرق ضرور آئے گا. آپ اگر ایکسرسائزز کر رہے ہیں وہ والی، آپ کی باڈی میں شدید درد ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اندر سے کچھ بلڈ ہو رہا ہے. اگر درد نہیں ہو رہا تو آپ ایکسرسائز صحیح سے نہیں کر رہے. اگر درد ہو رہا ہے آپ کو تو آپ کے مسل اندر سے بلڈ اپ ہو رہے ہیں. درد کی فکر نہ کریں. پین از ٹیمپریری، ریگریٹ از فار ایور. تو درد کی فکر آپ بالکل بھی نہ کریں. تو چلیں آبسٹیکلس کے بارے میں زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتا. آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں فزیکلی آپ کو فٹ ہونا ہے تو آبسٹیکلس آپ اٹیمپٹ کر لیں گے. باقی چیزیں آبسٹیکلس کون سے ہوں گے، کیسے ہوں گے، وہ میں اپنے پیج پہ پوسٹ کر دوں گا. اس کے علاوہ آبسٹیکلس کے بعد یہ جو دوسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ ڈے میں، یہ آپ کا ہو گیا کمانڈ ٹاسک. اب کمانڈ ٹاسک بہت ضروری ٹاسک ہے. یہ ایک کمانڈر کی ایک صلاحیتیں دیکھنے کے لیے انسان میں یہ کنڈکٹ کروایا جاتا ہے کہ انسان اچھا کمانڈر ہے کہ نہیں ہے. یہ جی ٹی او آپ کا کمانڈ ٹاسک لیتا ہے، اور آبسٹیکلس میں بھی آپ کا جی ٹی او ہی ہوتا ہے. جی ٹی او کا کام ہے آپ کو فزیکلی دیکھنا کہ آپ فزیکلی فٹ ہیں کہ نہیں ہیں. تو آپ نے جی ٹی او کو امپریس کرنا ہے، اور جی ٹی او کو آپ جتنی جلدی امپریس کر سکیں تو بہتر ہے آپ کے لیے، اچھا ہوگا آپ کے لیے. تو کمانڈ ٹاسک اب کیا چیز ہے؟ کمانڈ ٹاسک میں آپ کا جو گروپ ہے اس میں سے آپ کو تقریباً 5 لڑکے دے دیے جائیں گے. آپ نے ان لڑکوں کے اوپر کمانڈ کرنی ہے. آپ کو ایک ٹاسک دے دیا جائے گا. ابھی میں ایک سیکنڈ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کمانڈ ٹاسک کس طرح کے آتے ہیں ISSB میں. تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ ایک کمانڈ ٹاسک ہے. تو میرے پاس یہ سارے ٹاسک موجود ہیں، اور یہ جتنے بھی ٹاسک ہیں یہ میں اپنے پیج پہ بھی پوسٹ کر دوں گا. تو یہ ٹاسک آپ اپنے پاس سیو کر لیں. تو یہ دیکھیں، یہ آپ کو ایک ٹاسک مل گیا. تو آپ کو جب جی ٹی او اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. جی ٹی او آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو لیتے ہیں. وہ انٹرویو کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا. ویسے جی ٹی او آپ کی پرسنالٹی جج کرنے کے لیے جی ٹی او آپ سے کچھ کوسچنز کرتے ہیں، اور وہ کوسچن انہی میں سے ہی ہوتے ہیں جو آپ نے فارم فلنگ کی ہے، جو کوسچن میں نے آپ کو پیچھے بتائے ہیں. ہاں، ایک کوسچن آپ سے پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں، وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا. بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی. تو دیکھیں، اس کا آپ نے یہ جواب نہیں دینا کہ مجھے شوق ہے. بس یہ کوئی جواب ہی نہیں ہوا. یا پھر کوئی اس طرح کی باتیں آپ نے نہیں کرنی کہ مجھے بچپن سے شوق ہے، یا یہ ہے وہ ہے. نہیں، یہ بچوں والے جواب آپ نے نہیں دینے. آپ نے ایک میچور جواب دینا ہے جس میں بہت ساری چیزیں کور ہو جائیں. جیسے میں آپ کو کچھ اگزامپل دیتا ہوں کہ اب آپ نے جواب دیا کہ آئی لو مائی کنٹری اینڈ آئی ایم آلویز ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ فار اٹ. آئی وانٹ ٹو لیو فار اٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈائی فار اٹ. تو یہ بہت ساری چیزیں کور کر لیتا ہے یہ جواب. یا پھر آپ ایک میچور جواب دیں جیسے کہ سر اٹ از اے گڈ جاب ود لاٹ آف فیلڈ ورک. اٹ از ناٹ اباؤٹ ڈیسک ورک. یعنی آرمی میں ڈیسک ورک نہیں ہوتا، فیلڈ ورک ہوتا ہے. سر ایز مائی انٹینشنز آر مور ٹوارڈز فزیکل فٹنس سو آئی کین ورک دیئر مور بیٹر اینڈ پروو مائی سیلف. تو دیکھیں، یہ جواب جو ہے یہ بہت ساری چیزیں کور کر لیتا ہے.
یا پھر آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ سر دیئر از اے گریٹ ڈسپلن ان مائی لائف, آئی فالو مائی روٹین ایون ایف آئی ایم ill اور sick, آئی ڈریس پراپرلی, آئی یوز ٹو ٹیک ہیئر کٹ آفٹر ایوری ویکس, سو دس پروفیشن سوٹس می فرام آل اسپیکٹس. اب اسی سوال کا ایک اور جواب آپ کو میں بتاتا ہوں. آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی سرونگ پرسنل کے سن یا وارڈ ہیں تو سر ایز آئی ہیو گرومڈ اپ ان دس ٹائپ آف environment, forces are like a part of my family and I want to make my parents and my country proud of me. تو بہترین اور زبردست آپ اپنا جواب پریپیئر کر کے جائیں. بچوں والا جواب آپ نے نہیں دینا کہ مجھے بچپن سے شوق ہے, یہ ہے وہ ہے. شوق جو ہے وہ ہر بندے کو ہی ہوتا ہے جو ISSB دینے کا ہوتا ہے. تو آپ نے اس طرح کی بات نہیں کرنی. آپ نے بات ایسی کرنی ہے کہ آپ کا میچور مائنڈ شو ہو ISSB میں. تو آپ سے یہ سوال GTO بھی کرے گا, ڈپٹی بھی کرے گا اور سائیکولوجسٹ بھی کر سکتا ہے. تو آپ نے اچھا جواب دینا ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن آرمی. تو آپ کو بتا چکا ہوں اس کا جواب. اب آپ نے اپنا جواب اچھا سا پریپیئر کرنا ہے اور وہی جواب آپ نے ہر جگہ دینا ہے, کہیں آپ کی اسٹیٹمنٹ چینج نہ ہو. تو ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں, آپ کی پرسنالٹی 3 ڈائمینشنلی چیک ہو رہی ہے. آپ نے ایک جواب اگر GTO کو دیا ہے تو اینڈ تک وہی جواب آپ نے سائیکولوجسٹ کو بھی وہی دینا ہے, ڈپٹی کو بھی وہی دینا ہے, ہر جگہ وہی دینا ہے. آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ کہیں چینج نہیں کرنی کہ پتہ چلے ڈپٹی کو یہ GTO کو بول دیا گرل فرینڈ نہیں ہے, ڈپٹی کو کہہ دیا ہے, تو آپ پھنس جائیں گے, آپ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو. اچھا چھوڑیں, وہ کمانڈ ٹاسک کی طرف آتے ہیں. اب آپ کو اس طرح کا ایک ٹاسک دے دیا تو GTO آپ کو جو بات بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی اسٹارٹنگ لائن ہے, اسٹارٹنگ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ, اور وہ دوسری آپ کی فنیشنگ لائن ہے, اس کے بیچ میں یہ جو سرفیسز ہیں. اچھا جو وائٹ اور ریڈ جو سرفیس ہوتی ہے, جو وائٹ اور ریڈ کلر ہوتا ہے, یہ ہاف باؤنڈ کلر ہوتا ہے. یعنی کہ اس جگہ پہ آپ اپنا سامان رکھ سکتے ہیں, آپ خود نہیں کھڑے ہو سکتے. سامان رکھ کے جیسے آپ کو ایک ووڈن پلینک دے دیا ہے, بیمبو دے دیا ہے, تو آپ سامان رکھ کے سامان کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں, ڈائریکٹ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. اس کے علاوہ جو ریڈ سرفیسز ہیں ان کے اوپر تو آپ سامان بھی نہیں رکھ سکتے. اور جو وائٹ اور یلو اور اس طرح کے رنگ ہیں ان کے اوپر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے ان باؤنڈ ہیں. تو آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہاف باؤنڈ سرفیس ہے, یعنی آپ اس کے اوپر اپنا سامان رکھ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہوگا. اس کے دوران آپ کو لڑکوں سے کام کروانا ہے. آپ کے پاس یہ سامان موجود ہے, سائڈ پہ لکھا ہوا ہے, اور ٹاسک کی کنڈیشن ہے جیسے جمپنگ الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے, یا تھروئنگ الاؤ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ کو GTO بتا دے گا ادھر. تو اب میرے پاس یہ سارے ٹاسک موجود ہیں, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹاسک ہو گیا, یہ ٹاسک ہو گیا, یہ ٹاسک ہو گیا, یہ ٹاسک ہو گیا ایک. تو یہ ڈیفرنٹ ٹاسک ہیں ISSB میں, یہ کمانڈ ٹاسک یہ لیے جاتے ہیں. تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ جتنے بھی ٹاسک ہیں یہ آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے میرے پیج کے تھرو. ISSB پریپریشن کے نام سے میرا پیج ہے, اس پہ لوگو وہی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اس میں یہ سارے ٹاسک میں اپلوڈ کر دوں گا. تو یہ دیکھیں, یہ ٹاسک ہے, آپ کے پاس 5 بندے ہیں اور آپ کو ان بندوں کے اوپر کمانڈ کرنی ہے. اور آپ نے اچھا کمانڈ ٹاسک میں ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کمانڈ ٹاسک کا پورا ہونا بہت ضروری ہے, پورا نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نہیں, کمانڈ ٹاسک کا جو پورا ہونا مقصد نہیں ہے, ان کا مقصد آپ کی کمانڈ دیکھنا ہے. میں جب کمانڈ ٹاسک کرنے لگا تو میں نے شروع میں کھڑے ہو کے 4-5 باتیں کی,
اور کمانڈ ٹاسک ابھی میرا شروع ہی ہوا تھا کہ جی ٹی او نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہو گیا آپ کا ٹاسک، یعنی میرا ٹاسک انہوں نے شروع ہوتے ہی ختم کروا دیا۔ تو ان کا مقصد کمانڈ ٹاسک، یعنی ان کا مقصد آپ کی کمانڈ دیکھنا ہے کہ آپ لڑکوں کے اوپر کس طرح کمانڈ کر رہے ہیں۔ تو 5 لڑکے ہوں گے آپ کے پاس، آپ کو جی ٹی او جو جو چیزیں بتائے گا اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، غور سے سننی ہے ان کی باتیں، اور جو چیزیں آپ کو جی ٹی او بتائے گا آپ نے پہلے لڑکوں کو ساروں کو، آپ کو جب گروپ کو بلانے لگے گا آپ کو کہا جائے گا کہ گروپ کو بلائیں، تو آپ جب گروپ کو بلانے لگیں گے تو آپ نے اونچا سا شاؤٹ کرنا ہے، جیسے اپنے گروپ کا نام لینا ہے، گروپ ہے چکا میں، اور اونچا سا شاؤٹ کر کے فل آواز میں، اور جتنی آپ کا والیوم ہے وہ یوز کریں اور ان کو بلائیں۔ لڑکے سارے کھڑے ہو گئے، ان کو چھوٹی سی ایک بریفنگ دیں کہ یہ ہمارا ٹاسک ہے، یہاں سے ہم نے داخل ہونا ہے ٹاسک میں، اور یہ چیزیں ان باؤنڈ ہیں، یہ چیزیں آؤٹ آف باؤنڈ ہیں، تھروئنگ اور جمپنگ الاؤ ہے کہ نہیں ہے یہ بھی بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اس ٹاسک کو ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ اور ایک چیز ضرور ان کو بتانی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے سجیشن نہیں دینی، کیونکہ لڑکے بہت سارے کمانڈ ٹاسک کے دوران آپ کو سجیشنز دے رہے ہوں گے کہ یہ کریں وہ کریں، تو یہ غلط چیز ہے۔ وہ ایک تو آپ اس سے کنفیوز ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کمانڈر کی وہ نہیں ہوتی، خوبی نہیں ہوتی کہ کمانڈر جو ہے وہ سجیشنز لینے شروع کر دے ادھر ادھر سے۔ اس طرح تو کوئی نظام بہتر نہیں چل سکتا، آپ کو اس دوران اپنے ڈیسیژنز لینے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کمانڈ ٹاسک آپ نے شروع کیا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے گروپ میں کوئی ایسا، آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے گروپ میں کون لڑکا ہے، اس کو کیا ڈیوٹی دینی چاہیے، تو وہ لڑکا وہ بخوبی نبھا لے گا۔ جیسے ایک ویک سا لڑکا ہے، اس کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ ڈرم اٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو وہ کام نہیں کر سکتا، تو اس چیز کا کیا فائدہ ہے، فاؤل ہوں گے۔ اور اچھا ہاں ایک اور چیز، اگر فاؤل ہو رہا ہے آپ سے تو آپ نے خود ہاتھ اٹھا کے جی ٹی او کو بتا دینا کہ سر فاؤل ہوا ہے، یا فاؤل ہوا ہے تو آپ نے اس فاؤل کو کلیئر کروانا ہے۔ آپ ایسے نہ سمجھیں کہ جی ٹی او آپ کو دیکھ نہیں رہا تو آپ فاؤل جو ہے جو بھی کرتے پھریں، آپ جی ٹی او سے بچ جائیں گے، جی ٹی او کی نظروں سے، یا جی ٹی او کو چیٹ کر لیں گے۔ نہیں، آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، آپ نے اچھے سے کمانڈ کرنی ہے، اونچی آواز میں کمانڈ کرنی ہے، اور آپ نے اپنے پلان بنا کے رکھنے۔ جیسے آپ ایک راستے کے تھرو جا رہے ہیں تو وہ پلان ناکام ہو رہا ہے، تو آپ نے پورے گروپ کو حوصلہ دیا۔ اچھا اسٹارٹ سے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے لڑکوں کو بریفنگ دی کہ یہ ٹاسک اس طرح اس طرح اس طرح، اور پھر ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی نہیں، آسان سا ٹاسک ہے، انشاءاللہ ہم لوگ کر لیں گے، اور ان کو ایک چھوٹا سا موٹیویشن لیکچر دے دیں کہ ساتھ میں تھوڑی سی دیر میں ان کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم لوگ یہ ٹاسک سارے مل کے کریں گے، آپ لوگوں نے کوپریشن شو کرنا ہے، اور ہو جائے گا یہ ٹاسک۔ اگر ٹاسک کے دوران کسی کو بھی کوئی مشکل درپیش ہو رہی ہے، یا ٹاسک کے دوران کوئی بھی انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے، تو وہ مجھے اسی ٹائم بتا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے کوئی بھی سجیشن نہیں دیں گے، اور ہم لوگ یہ ٹاسک انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ تو آپ نے اس طرح ان کو ایک اسٹارٹ میں آپ نے ان کو ایک بریفنگ دینی ہے کہ وہ لڑکے موٹیویٹ ہو جائیں کام کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر اچھے سے کمانڈ کرنی ہے، آپ کو یہ پتہ ہو کہ کس لڑکے سے کیا کام کرانا ہے، اور کسی کو نگلیکٹ نہیں کرنا، سارے گروپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے، سارے لڑکوں کو۔ یہ نہیں کہ کوئی موٹا ہے تو آپ اس کو سائڈ پہ آپ نے لگایا ہوا ہے، آپ اس سے کام نہیں لے رہے، کوئی کمزور ہے تو اس کو بھی پیچھے پیچھے رکھا ہوا ہے، نہیں، ساروں سے کام کروانا ہے، اور ساروں کو ان کے مطابق ٹاسک دینے ہیں جیسے، اور خود بھی آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے سچویشنلی ایکٹ کرنا ہے۔ جو لوگ کمانڈ ٹاسک میں ناکام ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں، ان کو اکیڈمیز میں تیاری کرائی جاتی ہے، یا وہ کسی سے پوچھ کے چلے گئے کہ اکیڈمیز میں، یا آپ کو یہ بات بتا دی جائے گی کہ کمانڈ ٹاسک میں آپ نے لاسٹ میں خود داخل ہونا ہے، یا یہ بتا دیا جائے گا کہ سارا کام لڑکوں سے کروانا ہے، یا یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ نے خود کام کرنا ہے، یا آپ نے کس پوزیشن میں کمانڈ ٹاسک میں داخل ہونا ہے، یا آپ نے لڑکوں سے پوچھ لیا ہے کہ میں خود کس ٹائم داخل ہوں کمانڈ ٹاسک میں۔ تو
اب کوئی لڑکا ریکومینڈ ہو کے آیا تو اس نے آپ کو کہہ دیا میں تو بھائی بیچ میں انٹر ہوا تھا، آپ نے اس کو کاپی کیا، بیچ میں انٹر ہو گئے، ناکام ہو گئے، آپ نوٹ ریکومینڈ ہو گئے۔ تو آپ کا ریکومینڈ ہونا کوئی کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، آپ کا ریکومینڈ ہونا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب وہ لڑکا جو بیچ میں انٹر ہوا تھا وہ اس سچویشن کے حساب سے بیچ میں انٹر ہوا تھا۔ آپ نے سچویشنلی ایکٹ کرنا ہے، سچویشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ اگر سچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ آگے آئیں تو آپ کو آگے آ کے کام کرنا ہے۔ جیسے باقی لڑکے وہ کام نہیں کر سک رہے تو آپ نے ان کو کر کے بتانا ہے کہ ایسے کرو۔ اگر سچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ پیچھے رہیں، آپ اینڈ میں داخل ہوں خود، تو آپ نے وہی کام کرنا ہے، آپ نے سچویشنلی ایکٹ کرنا ہے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اب مجھے اپنا پتہ تھا کہ میں فزیکلی فٹ ہوں اور میں یہ ویٹ لفٹنگ وغیرہ کر سکتا ہوں، تو کمانڈ ٹاسک میں جو لڑکے تھے وہ ویٹ نہیں اٹھا سک رہے تھے تو میں ان کو ویٹ اٹھا کے خود دے رہا تھا۔ تو آپ کو اسی ٹائم جا کے آپ جنرل نہیں بن گئے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے خود کام کرنا ہے اور لڑکوں کو بتانا ہے کہ کس طرح کام کریں، وہ ان کے اوپر اچھے سے کمانڈ کرنی ہے۔ اب ایک لڑکا ہے وہ بھاری ہے، اس کا ویٹ زیادہ ہے، تو آپ اس سے ایسا کام لیں کہ آپ کو فائدہ ہو۔ جیسے ہمارے گروپ میں ایک بھاری لڑکا تھا تو اس کو میں نے ایک پلینک کے سائڈ پہ کھڑا کر دیا، جس سے وزن جو تھا وہ برابر ہو گیا اور پھر لڑکے اس پلینک کے اوپر ایزیلی چل کے جا رہے تھے، اور وہ ہمارا ٹاسک جو تھا وہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ جب میں نے اس لڑکے کو یہ چیز اسائن کیا تو مجھے جی ٹی او نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کا ٹاسک ہو گیا۔ تو اس لڑکے کو باقی سارے نگلیکٹ کر رہے تھے کہ یہ تو بھاری ہے، اس کو چھوڑو، اس کو سائڈ پہ رکھو، یہ مصیبت ہے۔ آپ نے ایسا نہیں سوچنا، آپ نے ریکومینڈ ہونا ہے تو آپ میں قائدانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے، آپ لڑکوں کو ساتھ لے کے چلیں، آپ لڑکوں کو موٹیویٹ کر سکیں، آپ کہیں کہ ہاں تم کر سکتے ہو، کرو کرو شاباش، یہ وہ اس طرح کی باتیں آپ نے کر کے لوگوں کا جذبہ بڑھا دینا ہے ایک تو اپنے کمانڈ ٹاسک میں۔ اور جی ٹی او کمانڈ ٹاسک کے دوران آپ کو بار بار کہے گا کہ ہاں کمانڈر صاحب 2 منٹ رہ گئے، 1 منٹ رہ گیا، تو آپ نے ہری نہیں کرنی، آپ نے جلدی بازی نہیں کرنی، آپ نے کول ہو کے ٹاسک کرنا ہے۔ جی ٹی او تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ جلد بازی میں آ جائیں، اس کی باتوں میں آ جائیں اور پھر آپ نوٹ ریکمینڈ ہو جائیں۔ تو آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، بے شک 1 سیکنڈ بھی رہ گئے تو آپ نے آرام سے جس فلو سے کام کر رہے ہیں اسی طرح کریں، لڑکے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اور ٹائم کی آپ نے اتنی فکر نہیں کرنی، آپ نے ٹاسک کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہے۔ اور میں یہ جتنی بھی تصویریں ہیں یہ میں شیئر کر دوں گا، آپ ان تصویروں کو دیکھیں، ان سے آپ خود سولوشن نکالیں کہ ہاں میں ادھر کھڑا ہوں گا، باقی لڑکے ادھر ہوں گے، یہ سامان ہوگا، تو میں ایک لڑکے کو یہ کہوں گا کہ وہ ادھر جائے، پھر آپ نے اس کا سولوشن نکالنا ہے کہ یہ پلینک میں نے ادھر رکھا ہے، اسمال پلینک ادھر رکھا، روپ ادھر باندھی اور وہاں سے باہر نکل جائیں گے۔ پھر ایک لڑکے کو سامان اٹھانے کے لیے کہ کون سامان نکالے گا، کون اینڈ پہ آئے گا، اور یہ آپ خود اپنے مائنڈ میں آپ سولوشن نکالیں ان کا۔ یہ ایک طرح سے میں نے آپ کو نا پلیٹ میں حلوہ رکھ کے دے دینے والی بات ہے کہ وہ میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں گا جیسے نومیریکل سولو ہوتے ہیں، آپ نے ان کو خود سولو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ضرور اس میں کامیاب ہوں گے اگر آپ جو میں آپ کو انسٹرکشنز دے رہا ہوں اس کے اوپر آپ اگر فالو کریں تو۔ اور آپ نے جلد بازی نہیں کرنی کمانڈ ٹاسک کے دوران۔ جی ٹی او آپ کو مختلف باتیں کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ کا ریئیکشن چیک کرنے کے لیے اس سچویشن پہ۔ جیسے ایک اور لڑکا تھا، اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میرے ساتھ ریکومینڈ ہوا تھا، تو اس کو جی ٹی او نے کہا کہ کمانڈر صاحب آپ کے ٹاسک کے اندر، یہ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں، آپ کے ٹاسک کے اندر آگ لگ گئی ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو جی ٹی او آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے کچھ بھی کہیں گے، آپ نے ان کی بات نہیں ماننی اس ٹائم۔ تو بہت سارے لڑکے ہوں گے وہ کہیں گے کہ سارے باہر آ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو آپ نے اپنا ٹاسک کرتے رہنا ہے۔ تو جی ٹی او آپ کو پھر کہیں تو اگر آپ کے اوپر زور دیں تو آپ نے کہنا ہے کہ سر کہاں ہے آگ، ہمیں تو نہیں فیل ہو رہی۔ تو آپ نے اس طرح کا، اس لڑکے نے یہ جواب دیا تھا تو جی ٹی او بھی ہنس پڑا تھا۔ تو آپ نے اس طرح ایکٹ کرنا ہے سچویشنلی، آپ نے جی ٹی او کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے جی ٹی او آپ کو کہہ دیتے ہیں یہ رسی کیوں اٹھائی ہوئی آپ نے، آپ پھینک دیں، یا اس لڑکے کو کیوں ادھر کھڑا کیا ہوا ادھر کھڑا کریں، تو آپ نے جی ٹی او کی بات اس ٹائم نہیں ماننی۔ کمانڈر آپ ہیں، آپ سمجھیں،
اس ٹائم سارا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ نے اپنی من مانی کرنی ہے، سوائے اس کے کہ جب جی ٹی او آپ کو بول دے کہ ٹائم اوور ہو گیا تو آپ نے رک جانا ہے اسی ٹائم۔ تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے میری باتوں کو، اور ان ہدایات پہ آپ عمل کریں۔ جو لوگ ناٹ ریکمینڈ ہوئے ہیں پہلے، ان کو بھی میں نے وجہ بتا دی ہے کہ وہ کس وجہ سے ناٹ ریکمینڈ ہوئے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو۔ یہ جتنے بھی کمانڈ ٹاسک ہیں وہ میں اپنے پیج پہ شیئر کر رہا ہوں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، ان کے سولوشنز خود نکالیں، اچھی سی تیاری کر کے جائیں۔ کمانڈ ٹاسک ہو گیا آپ کا، اس کے بعد آپ کا جو ہے فائنل گروپ ٹاسک ہوگا، تو اس میں انگلش بولنی ہے، انگلش کی اچھی سی پریکٹس کریں۔ آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی ٹیکنیکس پچھلی ویڈیوز میں، تو اس میں بس آپ کو انگلش بولنی ہے، ساروں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، اور وہ ٹاسک ہو ہی جاتا ہے، وہ سارے کر لیتے ہیں۔ تو ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ پریپیئر یور سیلف ویل۔ تھینک یو۔